شادی کی رات انسان کی زندگی کی اہم ترین رات ہوتی ہے۔ یہ ایک ناقابل فراموش یادگار رات ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کے بہت سے تلخ اور شیریں حادثات فراموش کر جاتا ہے، لیکن اس رات کو نہیں بھول پاتا۔ اگر اس رات میں شوہر کا طرز عمل درست نہ رہا تو دلہن اس کے نتیجے میں بہت سی نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم اس تعلق سے خوب تفصیلی ہدایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں سلف صالحین کی تاریخ کی ایک سبق آموز واقعے کا ذکر فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ ابو حرین نامی ایک شخص صحابہ کی مجلس میں آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک دوشیزہ سے نکاح کیا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہمارے درمیان نفرت اور کراہت نہ پیدا ہو جائے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ لڑکی کہیں مجھے ناپسند نہ کرنے لگے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، خبردار، الفت اللہ کی جانب سے ہے اور کراہت شیطان کی جانب سے ہے۔ تم شیطانی وسوسوں سے دور رہو اور اللہ کی ذات سے بہتر امید رکھو، یعنی دولہا دلہن میں محبت اور مودت پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور شیطان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس حسین اور محبوب جوڑے کے درمیان نفرت اور کراہت کی دیوار کھڑی کر دے۔ لہذا تم شیطان کے وسوسوں پر دھیان نہ دو۔ پھر اسے عبداللہ بن مسعود نے ایک دعا سکھائی۔ فرمایا، جب وہ لڑکی رخصت ہو کر تیرے پاس آئے گی تو اسے اپنی ابتدا میں 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے کہنا، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنا، اللہم بارک لی فی اہلی و بارک لہم فی، اللہم اجمع بیننا بخیر ما جمعت بخیر وفرق بیننا اذا فرقت بخیر۔ اے اللہ، میرے لیے میری بیوی میں برکت عطا فرما اور میری بیوی کے لیے مجھ میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں اکٹھا رکھے خیر و برکت کے ساتھ اکٹھا رکھ، اور جب ہم میں جدائی ہو تو اس وقت بھی تو ہمیں خیر و بھلائی کے ساتھ جدا کر۔ یعنی جدائی کے لیے کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، بحث و تکرار، شر اور شیطانیت، الزام سازی اور بہتان تراشی نہ ہو، بلکہ خیر و سکون کے ساتھ دونوں اپنی اپنی راہ پر چلے جائیں۔ آئیے اب شادی کی رات میں مستحب امور کا تذکرہ ترتیب وار آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ دولہا دلہن کے ساتھ نرمی ملاطفت کا برتاؤ کرے، مثلاً اس کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز پیش کرے۔ اسماء بنت یزید کی روایت ہے کہ انہوں نے ہی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تیار کر کے شادی کی رات نبی کے لیے پیش کیا تھا۔ دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، اس میں نبی نے کچھ نوش فرمایا، پھر باقی بچا ہوا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا۔ وہ شرمانے لگی تو اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ سے پیالہ لے کر تم بھی پیو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سر جھکا لیا اور پیالہ لے کر اس میں سے تھوڑا سا پیا۔ دولہا جب اپنے کمرہ میں جائے اس کا دروازہ بند کر لے۔ جب دونوں کمرے کی تنہائیوں میں بند ہو جائیں اور خلوت میسر ہو جائے تو دولہا اپنا دایاں ہاتھ دلہن کی پیشانی پر رکھے، یعنی اپنی ہتھیلی کا کچھ حصہ پیشانی پر اور کچھ حصہ سر کے اگلے حصے کے بالوں پر رکھے اور برکت کی دعا کرے۔ نبی کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے شادی کرے تو اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھے اور بسم اللہ کہہ کر برکت کی دعا کرے، اور یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس عورت کی بھلائیوں میں جن بھلائیوں کے ساتھ تو نے اسے پیدا فرمایا ہے،
سب کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ میں اس عورت کی برائیوں اور جن برائیوں پر تو نے اسے پیدا فرمایا ہے ان سب کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ عورت کو کپڑے تبدیل کرنے کا حکم دے، پھر دونوں مل کر ایک ساتھ وضو کریں اور 2 رکعتیں نفل ادا کریں، جیسا کہ سلف صالحین سے یہ بات منقول ہے۔ شادی کی رات کے تعلق سے مردوں اور عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ جنسی عمل کی رات ہے، لیکن جب ایک دولہا اللہ کے ذکر اور نفلی صلات سے یہ رات شروع کرے گا تو عورت کی پوری سوچ بدل جائے گی۔ جب عورت کو دولہا وضو کرنے اور اپنے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دے گا تو عورت سوچے گی کہ یہ شخص نکاح سے صرف لذت اندوزی نہیں چاہتا بلکہ یہ رسول اکرم کی سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، صالح اولاد پیدا کر کے ان کی تعلیم و تربیت کرنا چاہتا ہے۔ یہ ظاہری ملمح سازیوں سے فریب کھانے والا اور جھوٹے بناؤ سنگار اور دکھاوے کے سامانوں پر فدا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ بناؤ سنگار جس پر اتنا قیمتی وقت اور اتنا روپیہ پیسہ خرچ کیا گیا ہے اسے چند منٹ میں وضو کر کے دھونے کے لیے نہیں کہتا، ساری زیب و زینت، ساری سجاوٹ کو یوں بیک جنبش و لب ختم نہیں کر دیتا۔ یہ دیکھ کر عورت کا مرد کے طے و تصور پوری طرح تبدیل ہو جائے گا اور وہ جان جائے گی کہ یہ شوہر اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ایک صالح خاندان پیدا کرنا چاہتا ہے اور اسی روشن پر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ عورت کا سب سے مضبوط ہتھیار اس کی جنسی طاقت ہے۔ عورت جب کسی مرد کو اپنے سامنے ذلیل اور رسوا کرنا چاہتی ہے، اسے اپنے قابو اور اپنی گرفت میں کرنا چاہتی ہے، اس پر اپنا شکنجہ کسنا چاہتی ہے، اس پر اپنا دباؤ ڈالنا چاہتی ہے تو اس وقت اپنی اسی جنسی طاقت اور اس کے بھڑکتے شعلوں اور اپنی ہیجان انگیز اداؤں کا استعمال کرتی ہے۔ لیکن جس وقت عورت کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس کے شوہر کو اس کی بہت زیادہ پرواہ نہیں ہے بلکہ اس نے اللہ اور رسول کے حکموں کی اطاعت کے لیے یہ نکاح کیا ہے، تو پورے طور پر عورت کا نظریہ اور اس کی فکر زاویہ بدل جائے گا اور وہ ایک نئے زاویہ فکر اور نظریہ حیات سے وابستہ ہو جائے گی۔ اسے اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ جنسی عمل اس کے شوہر کے یہاں کوئی زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے بلکہ وہ ایسی اولاد پیدا کرنے کا خواہش مند ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم ہو اور اتباع سنت کی راہ پر گامزن ہو جائے۔